جناب محمد افروز رضوی ہزاری باغ جھارکھنڈ سے عرض کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کچھ مقررین اپنے خطبے میں قرآن کے علاوہ دوسرے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے الحب للہ والبغض للہ، یا کوئی حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں جیسے الصلاۃ معراج المومنین، اور اس کے بعد صدق اللہ العظیم کہتے ہیں۔ یہ سننے میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی قرآن کی آیت پڑھی گئی ہو، تو کیا ان کا یہ عمل درست ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی ایسا جملہ جو قرآن پاک میں نہ ہو، حدیث پاک ہی کیوں نہ ہو یا قول زرعی کیوں نہ ہو، اگر کوئی جان بوجھ کر کے قرآن بنا کے پیش کرے، یعنی وہ پڑھے اور پھر صدق اللہ العظیم بولے اس طور پر کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، یہ بالکل ناجائز و حرام، بہت بلکہ اس سے بھی شدید حکم ہوگا۔ لیکن کسی بھی عالم دین سے، بلکہ کسی مسلمان سے یہ سوچنا سمجھنا یہ بڑی بدگمانی ہوگی کہ کوئی عالم دین غیر قرآن کو قرآن بنا کر کے پیش کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس نے صدق اللہ العظیم کہا تو وہ قرآن بنا کے پیش کر رہا ہے، بلکہ اس سلسلے میں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ قرآن کے عموم میں شامل ہے یا توجہ نہ ہوئی، سبقت لسانی، کیونکہ خطابات میں عموماً سبقت لسانی ہو جاتی ہے، تو یا تو سبقت لسانی ہے یا پھر تعویل ہے، کیونکہ قرآن کریم نے دعویٰ کیا ہے جا بجا کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو کہ قرآن پاک میں نہ ہو، ہر رطب و یابس سب کچھ قرآن پاک میں ہے۔ قرآن تبیاناً لکل شے ہے، اور حدیث پاک اس کی شرح ہے، اور اقوال ائمہ اور جتنی بھی اچھی اچھی باتیں وہ سب قرآن پاک اور حدیث پاک کی شرحیں ہیں۔ تو اس لیے جو بھی مسئلہ سچائی پر مبنی ہے، ساری کی ساری حدیثیں، سارے کے سارے مسائل شرعیہ، اس سب کو اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ قرآن پاک میں ہے تو بالکل صحیح بات ہے، یعنی ان کا اجمالی بیان اور کلی بیان بے شک قرآن پاک میں ہے، تو اس طور پر صدق اللہ العظیم کہہ دینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔